بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے۔ استقبال رمضان، جتنا بڑے پروفائل والا مہمان ہوتا ہے اس کو وارم ویلکم کیا جاتا ہے، اس کا استقبال، اس کو مرحبا کہنا، اس کو خوش آمدید کہنا، یہ ذرا اسپیشل ہوتا ہے۔ اور یہ رمضان وہ مہمان ہے جو قرآن کو لے کر آ رہا ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور نازل کرنے والا بھی رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو جیسے کسی بڑے مہمان کی آمد پر استقبال اور تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں، تزئین اور آرائش ہوتی ہیں، پردے لگتے ہیں، قالین اور کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، صوفہ سیٹ اور فرنیچر لایا جاتا ہے، ایون کہ گلی کو صاف کیا جاتا ہے، کھانے پکانے کا مینیو پہلے ڈسکس ہوتا ہے، اور چیزیں پہلے سے ترتیب سے رکھی جاتی ہیں، اور اس کو ویلکم کرنے کا اور رخصت کرنے کا پورا ایک پلان بنایا جاتا ہے۔ تو اس سے قیمتی مہمان کون ہوگا؟ اس سے بڑا مہمان کون ہوگا؟ یہی رمضان یعنی اس کے روزے اور یہی قرآن، یہ تو سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش تو ویلڈ اور قابل قبول ہوگی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے 2 ماہ پہلے رجب کا چاند دیکھ کر دعا فرماتے، اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور پھر فرمایا اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اللہ ہمیں رمضان تک صحیح سالم رکھ، رمضان کو ہمارے لیے محفوظ کر، بچا کر رکھ۔ کیوں کہ اس رمضان میں نفل پڑھنے پر فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھنے پر 70 فرضوں کا ثواب، ہر دن افطار کے وقت جہنم سے جہنمیوں کی آزادی۔ مومن کے لیے رمضان کے ہر دن میں 2 خوشیاں، ایک افطار کی اور ایک اللہ سے ملاقات کی، پھر تراویح میں قرآن، اور پھر رمضان میں یہ جو بھوک پیاس برداشت کرتا ہے تو فرمائے اس کے بدلے میں خود اللہ کا مل جانا، اور ان رمضان المبارک کے روزہ رکھنے والے روزہ داروں کا باب الریان دروازے سے داخل ہونا، اور پھر پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا عتق من النار ہونا، اور آخری عشرے میں اعتکاف کی سعادت کا مل جانا، اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو، قدر والی رات کو تلاش کرنا، جس میں فرشتوں کا نزول وہ عشاء سے طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، ان ساری نسبتوں کا اگر استحضار ہوگا تو ایک مومن اس کو کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ تساہل اور غفلت سے کیوں کام لے گا؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کو کمائی کا سیزن تو بنا لیا، نیکیوں کا سیزن نہ بنا سکے۔ اپنی زندگی کے گزرے ہوئے جتنے بھی رمضان ہیں، کسی کے 10 20 30 40 اس کی عمر کے مطابق، کیا ایک رمضان بھی ایسا ہے کہ ہم حق ادا کر سکے ہیں؟ کیا ہمیں اپنی بخشش کا یقین ہو چلا ہے؟ کیا یہ آنے والا رمضان ہم اس میں زندہ رہیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو اس موقع کو غنیمت جانیے، ابھی سے پلاننگ کیجئے، ٹائم ٹیبل بنائیں، شیڈول بنائیں، اسکیجول بنائیں، اور اس میں کتنا کاروبار کرنا ہے، کتنا آرام کرنا ہے، اور کتنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور گزرے رمضانوں کی تلافی ہو جائے۔ اور اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، بلکہ اس کو آخری رمضان سمجھ کر جب ہم گزاریں گے تو استحضار بھی ہوگا، اعمال کی پابندی بھی ہوگی، اور اس میں خشوع خضوع اور للہیت کا عنصر بھی شامل ہو جائے گا۔ تو اسی لیے فرمائے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے پر پچھلے گناہ معاف۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ایمان اور ثواب کی نیت اور استحضار کے ساتھ رات کے قیام پر سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور خود فرمائے جب رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے آپ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے، اس کی تیاری ہو جائے، اور پھر رمضان میں آپ
اپنی کمر کو کس لیتے اور ایقظ اہلہ و احیا لیلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور راتوں کو عبادت سے زندہ کرتے، شدمی ذرا. اور آپ کی سخاوت رمضان میں تیز ہوا سے بھی آگے بڑھ جاتی. یہ امت کے لیے مشعل راہ ہے، امت کے لیے رول ماڈل ہے، امت کے لیے پیرامیٹرز ہے، امت کے لیے اسوہ حسنہ، عملی نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ ہمیں ایسا رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرما اور اس مہمان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com